بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم النحو کا سبق نمبر 5 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 4 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ فصل 4 ہے، چوتھی فصل ہے، اور معرب اور مبنی کا بیان ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اور کیا عمل ہے ان کا وغیرہ، ساری تفصیل اس بیان کے اندر آج ہم پڑھیں گے۔ معرب اور مبنی فرماتے ہیں آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ کہ آخری حرف میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں، تو اس اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں معرب کسے کہتے ہیں۔ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو۔ تو معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، پس جس سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ یعنی معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر ضمہ آتا ہے، کبھی فتح آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے، اور جس کے سبب سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ کبھی عامل اس بات ایسا آتا ہے جو فاعل بنانا چاہتا ہے اسے، تو اس پر ضمہ آتا ہے۔ کبھی عامل ایسا ہوتا ہے جو اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے تو نصب ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے، اور کبھی عامل ایسا آتا ہے جو اس کو مجرور بنانا چاہتا ہے تو اس پر کسرہ ہوتا ہے۔ اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے یعنی ضمہ، فتح، کسرہ، تو اس کو ہم اعراب کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے معرب کا آخری حرف جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ مزید وضاحت کر رہے ہیں آگے کہ اعراب، اب چونکہ اعراب جو ہے وہ معرب پر آتا ہے تو اب اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اعراب 2 قسم کا ہوتا ہے، نمبر 1 حرکتی، جیسے ضمہ، فتح، کسرہ، ضمہ آ گیا، پیش آ گیا، فتح، زبر آ گیا، کسرہ، زیر آ گیا، تو اس کو کہیں گے اعراب حرکتی۔ نمبر 2 حرفی، اعراب حرفی آ گیا حرف کی صورت میں، جیسے الف اور واو اور یا ان کی صورت میں آ گیا تو اس کو ہم کہیں گے اعراب حرفی۔ جیسے ابو کا میں واو آ گیا، ابی، ابا کا میں الف آ گیا، اور ابی میں یا آ گیا، تو اس کو کہیں گے اعراب حرفی۔ اور جا زیدن میں زیدن پہ ضمہ آ گیا تو، اور زیدن یہاں پر نصب آ گیا، فتح آ گیا، زیدن یا کسرہ آ گیا، تو اس کو کہیں گے اعراب حرکتی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں آخری حرف، آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ معرب کے چونکہ آخری حرف بدلتا رہتا ہے، لہذا جس آخری حرف پر وہ تبدیلی آئے گی اس کو ہم کہیں گے آخری حرف کو محل اعراب، اعراب کی جگہ۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جیسے جاء زیدن، جاء زیدن، یہاں پر دیکھیں کہ یہاں جاء زیدن، اس میں جا جو ہے وہ عامل ہے، اور زیدن پر ضمہ ہے، دال پہ دیکھ رہے ہیں یہ ضمہ ہے، اور یہ زیدن پر ضمہ ہے۔ رأیتو زیدن میں رأیتو عامل ہے، حالانکہ یہاں پر صرف را عامل ہے اور تو اس کا معمول اول ہے، لیکن چونکہ کثرت استعمال ایسی ہے تو اس طرح کہہ دیا جاتا ہے پورے کو رأیتو عامل ہے۔ تو زیدن پر ضمہ ہے، اور رأیتو زیدن میں رأیتو عامل ہے، اور زیدن پر اب یہاں دیکھیں فتح ہے، بدل گیا، اس کی تبدیلی ہو گئی، زیدن پر فتح ہے۔ اور مررتو بے زیدن میں با حرف جار، یہ جو ہے با حرف جار عامل ہے، اور زیدن جو پر کسرہ ہے۔ پس زیدن معرب ہے، کہ معرب ہے، دیکھیں یہاں پر تبدیلی ہو گئی، اس کے اندر پہلے زیدن ہوا، ضمہ آیا، پھر زیدن ہوا، فتح آیا، پھر زیدن ہوا، کسرہ آیا، تو زید معرب ہے۔ اور زید کا آخری حرف جو دال ہے وہ دال محل اعراب ہے، یعنی اعراب کی جگہ ہے جس پر تبدیلی ہو رہی ہے، اور ضمہ، فتح، کسرہ اعراب ہیں۔ جو کہا تھا انہوں نے اوپر کہ جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کرتے ہیں۔ آخری حرف سے بدل رہی ہے
کہ یہاں پر دیکھیں ضمہ ہے، پھر فتح ہے، پھر کسرہ ہے، اور ضمہ فتح کسرہ اعراب ہیں، تو حاصل کیا نکلا کہ مورب وہ جس کا آخری حرف بدلتا رہتا ہے اور اس میں عامل ہوتا ہے، اور لاسٹ آخر والا حرف اس کو محل اعراب کہیں گے، اور ضمہ فتح کسرہ اعراب ہوں گے۔ یہ تو مورب کے تعلق سے تفصیل ہوئی۔ اب فرماتے ہیں مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، تبدیلی بالکل نہیں آتی اس میں، چاہے کیسے عامل آئے، چاہے وہ فاعل بنانے والا عامل آئے، مفعول بنانے والا آئے، یا مجرور کرنے والا عامل آئے، تمام حالتوں میں وہ بالکل یکساں رہتا ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کی آخری حرف کا اعراب تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی، عامل کے تبدیل ہونے سے آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے جا ھذا، یہ آیا، یہاں پر ھذا اس کا معمول ہے اور جا یہ عامل ہے، لیکن یہاں ھذا بالکل ایسے ہی ہے، اور رأیتو ھذا، یہاں رأیتو عامل ہے اور ھذا معمول ہے، یہاں پر بھی ھذا ہی ہے جیسے ھذا یہاں تھا۔ مررتو بھذا میں یہاں با عامل ہے اور ھذا معمول ہے۔ یہاں دیکھیں ان تینوں مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے، کہیں جا ھذا میں بھی ھذا ہی ہے، رأیتو ھذا میں بھی ھذا ہی ہے، اور مررتو بھذا میں بھی ھذا ہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اس کو کہیں گے مبنی، جو تمام حالتوں میں یکساں رہتا ہے۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے۔ شعر بیان کر رہا ہے اس پر، مبنی آ باشد کے ماند برقرار، مورب آ باشد کے گردد بار بار۔ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں برقرار رہتا ہے، مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار بدلے۔ اب یہاں ان کی اقسام بیان فرما رہے ہیں، مورب اور مبنی کے اقسام۔ مبنی اور مورب کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو اب فرماتے ہیں تمام اسموں میں، جتنے بھی اسم ہیں تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ اسم غیر متمکن کی جو اقسام ہیں وہ اگلے سبق میں آئیں گی۔ وہ اسم غیر متمکن مبنی ہے، تمام اسموں میں صرف اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ اور افعال میں فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل ماضی مبنی ہے اور امر حاضر معروف مبنی ہے۔ اور وہ فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث ہو، نون جمع مؤنث صرف دو صیغوں میں آتا ہے، واحد مؤنث جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں، یعنی یفعلنا تفعلنا، یہ دو صیغے۔ اور فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث ہو اور نون تاکید کا ہو، اگر نون تاکید کا لگ گیا فعل مضارع میں تو تاکید کا نون تو سارے صیغوں میں آتا ہے، لہذا اب ایسی صورت میں پورا فعل مضارع کے 14 کے 14 صیغے وہ مبنی ہو جائیں گے، اور تمام حروف مبنی ہیں۔ تو اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور افعال میں فعل ماضی مبنی ہے اور امر حاضر معروف مبنی ہے، اور فعل مضارع جبکہ نون تاکید سے خالی ہو تو ایسی صورت میں صرف دو صیغے جو جمع مؤنث غائب اور حاضر کے وہ مبنی ہوں گے، اور نون تاکید لگ جائے تو سارے صیغے پھر سب نون 14 صیغے مبنی ہو جائیں گے، اور نون تاکید کا ہو اور تمام حروف مبنی ہیں۔ اتنے یہ فعل مبنی کی بیان کی گئیں۔ اب اس میں غیر متمکن کی جو اقسام آئیں گی وہ آگے بیان کریں گے کون کون سی ہیں۔ اب مورب کون کون سا ہے؟ اس میں متمکن مورب ہے، یعنی صرف اس میں متمکن مورب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ جا زیدن ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر زید آیا اور اس سے پہلے جا عامل ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ زید یہ مورب ہے، کیونکہ یہاں ترکیب میں واقع ہے، اور ترکیب یہ ہے کہ فعل فاعل کی ترکیب ہو رہی ہے، جملہ بنا ہوا ہے ترکیب میں ہے۔ لیکن اگر کوئی تنہا ایسی پوچھے ان کو زید، عمر، بکر، خالد یہ کیا ہیں، تو اب ایسی صورت میں یہ مبنی ہوں گے کیونکہ یہاں ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ تو شرط یہ ہے ان کے لیے کہ ترکیب میں واقع ہوں، یعنی جملے میں واقع ہوں۔ اس میں متمکن مورب ہے بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو، ورنہ بلا ترکیب کے مبنی ہوگا۔ تو بلا ترکیب کے اسی طرح صرف پوچھ لیا جائے، کوئی اس سے پہلے عامل وغیرہ نہ ہو اور پوچھا جائے زید، عمر، بکر وغیرہ کیا ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ترکیب میں واقع نہیں ہے۔
اور ایک تو یہ ہوا کہ اس میں متمکن مورب ہے۔ متمکن کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں فرما رہا ہے متمکن مورب کو اس لیے کہتے ہیں کہ تمکن کے معنی ہے جگہ دینا، تمکن کے معنی ہے جگہ دے گا، اور چونکہ یہ اسم اعراب کو جگہ دیتا ہے، اعراب کو جگہ دیتا ہے، کبھی اعراب اس پر ضمہ آتا ہے، کبھی فتح، کبھی کسرہ، اس لیے اس کو متمکن کہتے ہیں۔ اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا۔ مبنی الاصل 3 ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں، فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف۔ مبنی اصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا، اور فعل مضارع مورب ہے۔ ایک تو مورب اس میں متمکن ہے، مورب ہے کہ شرط ترکیب میں واقع ہو، اور ساتھ ہی ساتھ فعل مضارع مورب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یعنی شرط لگا دی کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اگر ایسے ہی آپ سیغے دیکھیں گے مضارع کے، تو مضارع کے 14 سیغوں میں سے 2 سیغے جو ہوتے ہیں نون جمع مؤنث ہوتا ہے ان میں، تو وہ 2 سیغے تو مبنی رہیں گے، لیکن 12 سیغے عام طور پر مورب رہیں گے، اور نون تاکید نہ ہو اس میں، جیسے لیفعلن، لیفعلان وغیرہ مثالوں میں، تو ایسی صورت میں اگر یہ نون تاکید بھی نہیں ہے تو 12 سیغے اس کے مورب رہیں گے۔ تو مورب ہے لیکن کب؟ جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ پس ان 2 قسموں، ایک تو اس میں متمکن مورب ہے شرط ترکیب میں واقع ہو، دوسرا فعل مضارع مورب ہے بشرطے کہ نون جمع مؤنث نون تاکید سے خالی ہو۔ پس ان دونوں قسموں کے علاوہ اور مورب نہیں ہوتا، یعنی ایک تو وہ اسم جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اور ایک فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یہ 2 جو ہیں وہ مورب ہیں کلام عرب میں۔ اب اس میں غیر متمکن کیا ہوتا ہے؟ متمکن تو بتا دیا کہ جگہ دینا۔ اب اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو۔ اس میں غیر متمکن کی تقریباً 8 قسمیں آگے آئیں گی۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ اب مبنی الاصل کتنی ہیں؟ وہ فرماتے ہیں مبنی الاصل 3 ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف، اور نمبر 3 تمام حروف۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی الاصل ہیں، اور یہ مبنی الاصل ہیں، اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ اس میں غیر متمکن مبنی الاصل کے مشابہ ہے، تو اب یہ تو مبنی ہیں ہی مبنی الاصل 3، اور جو ان سے جو مشابہت رکھیں وہ بھی مبنی ہو جائیں گے۔ اور یہ مشابہت کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں، اسم میں مبنی الاصل کے معنی پائے جائیں تو ایسی صورت میں وہ بھی مبنی ہوگا۔ جیسے اینا، اینا میں حمزہ استفہام کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اینا میں کہاں استفہام سوالیہ کا معنی پائے جاتے ہیں، لہذا حمزہ استفہام جو ہے یہ مبنی ہے، حرف ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، تو اس سے جو مشابہت رکھے گا مبنی الاصل سے وہ بھی مبنی ہوگا، لہذا اینا بھی جو ہے یہ مبنی ہے۔ استفہام کے معنی پائے، حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے، حمزہ استفہام حرف مبنی الاصل ہے، لہذا اینا بھی مبنی ہوگا مشابہت کی وجہ سے۔ حیاتہ، حیاتہ بمعنی بعودہ، اس میں فعل ہے، حیاتہ میں ماضی کے معنی پائے جاتے ہیں، بعودہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور ماضی جو ہے وہ مبنی الاصل ہے، تو حیاتہ بھی جو اس سے مشابہت کی وجہ سے وہ بھی مبنی ہوگا۔ اور رویدہ جیسے اترک امہل کے معنی میں ہے، امر حاضر کے معنی میں ہے، اور امر حاضر چونکہ مبنی ہے مبنی الاصل ہے، لہذا اس سے مشابہت کی وجہ سے رویدہ بھی مبنی ہوگا۔ امر حاضر کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ماضی اور امر مبنی الاصل ہیں، لہذا ماضی اور امر مبنی الاصل ہیں، تو یہ بھی جو ہوں گے اس سے مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہوں گے۔ اور یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے اس میں غیر متمکن میں احتیاج پائی جاتی ہے، یا جیسے حرف محتاج ہوتا ہے دوسرے کے ملانے کا، ایسے اس میں غیر متمکن میں بھی احتیاج پائی جاتی ہے، حاجت پائی جاتی ہے۔ جیسے اسماء موصولہ اس میں غیر متمکن میں سے ہے تو یہ اپنے صلے کا محتاج ہوتا ہے، اور اسماء اشارہ یہ اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہوں گے مبنی ہوں گے۔ یا جیسے اسماء موصولہ اور اسماء اشارہ، اسماء موصولہ اللذی، اللذان وغیرہ یہ اپنے صلے کے محتاج ہوتے ہیں، اسماء اشارہ ھذا وغیرہ یہ اپنے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، کہ یہ صلہ اور مشار الیہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ حرف سے مشابہت ہو گئی ان کی، کہ حرف جو ہے اب محتاج ہوتا ہے ایسے یہ بھی محتاج ہوتے ہیں۔
یا اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو، 3 حروف سے کم ہو تب ایسی صورت میں وہ حرف سے مشابہت رکھیں گے، یا اس میں غیر متمکن میں 3 حروف سے کم ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، جیسے من اس میں 2 حرف ہیں، زا اس میں بھی 2 حرف ہیں، یا اس کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، 2 حصے ان میں سے دوسرا حصہ حرف کو شامل ہو تو وہ بھی مبنی ہوگا، 2 کا کوئی حصہ حرف کو شامل ہو، جیسے احد عشرہ 11 کہ اصل میں احدٌ و عشرٌ تھا، یہاں پر دوسرا حصہ جو عشرٌ ہے یہ حرف جو واو کو شامل ہے، لہذا احد عشرہ بھی مبنی ہوگا، اور اس کے دونوں جو ہوں گے وہ فتح پر مبنی ہوں گے، سوائے اثنا عشرہ کے، اثنا کے پہلے جز کے کہ وہ معرب ہوتا ہے، یعنی 11 سے لے کر 19 تک دونوں جز جو ہوں گے فتح پر مبنی ہوں گے، سوائے اثنا عشرہ 12 کے پہلا جز جو اثنا ہے وہ معرب ہوتا ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آج کا سبق تھا ہم نے اس کے اندر معرب کے بارے میں بیان کیا، معرب کی تعریف، پھر مبنی کی تعریف، مبنی والاصل 3 ہے، ماضی، امر حاضر، فعل اور تمام حروف، اور اس میں غیر متمکن کی تعریف، اور پھر اس میں متمکن مضارع کلام عرب میں معرب 2 ہیں، ایک فعل مضارع جو ترکیب میں واقع ہو، اور ایک اس میں معرب جو ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، اور اس میں غیر متمکن جو ہے وہ مشابہت کی وجہ سے جو ہے وہ مبنی والاصل کی مشابہت کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، تو اس کی ضرورت کی اور چیزیں جو ہیں یہاں بیان کی گئیں کہ مشابہت کئی اعتبار سے ہوتی ہے، تو وہ ساری تفصیل اس سبق میں آپ کو بیان کی گئی۔ آگے جو سبق ہے وہ اس میں غیر متمکن کی قسمیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ آج کا سبق جو تھا وہ ہم نے پیش کیا آپ کے بارگاہ میں، سبق نمبر 5 علم النحو کا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔